التماس کر رہا ہوں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم مغفور شیخ نوازی شلی، ان کے برادران، ان کے والدین، محسن ملت حضرت آیت اللہ علامہ سید صفدر حسین نجفی، علامہ اختر عباس نجفی، حافظ محمد ثقلین شہید، آپ سب کے مرحومین، اس ادارے سے وابستہ مرحومین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تمام مرحومین کی مغفرت، قاضی نیاز حسین نقوی کو شامل دعائے مغفرت کرتے ہوئے بلندتر صلوات کریں۔ اس سے بلند صلوات دیا کریں گے۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 180، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ محاوراتی ترجمہ کروں گا۔ تم پر اگر خیر چھوڑ کر جا رہے ہو تو وصیت واجب کر دی گئی ہے۔ یہ وصیت والدین کے لیے، اقربین کے لیے، مروجہ اور مرسوم قوانین کے مطابق متقین کی گردن پر حق ہے۔ اس لب و لہجے کی اور آیات بھی ہیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پر روزوں کو فرض قرار دے دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے والوں پر بھی روزوں کو فرض قرار دیا گیا۔ یہ اللہ کے کرم کا تقاضا ہے، یہ اس کی عادت اور اس کی سجیہ ہے، اس کا ایک انداز اور اس کا طریقہ ہے، اس کی ایک سنت ہے کہ وہ مشقت والے کاموں کی نسبت اپنی طرف نہیں دیتا۔ جن کاموں میں تکلیف اور مشقت کا سامنا ہو وہ کہتا ہے کہ جبکہ واجب تو اللہ ہی نے قرار دیا ہے، روزے کو بھی واجب اللہ نے قرار دیا ہے۔ یہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اگر تم پر موت حاضر ہو جائے، موت تم پر ظاہر ہونے لگے، موت نظر آنے لگے تو تم پر وصیت واجب ہے۔ یہ کس نے واجب کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، مگر مشقت کا کام ہے، تکلیف دہ کام ہے، آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ موت کے لیے تیار ہونا ہی آسان کام نہیں ہے۔ جی ابھی میں آپ مجھ سے کہیں کہ اللہ آپ کی موت کو اچھا کر دے، آپ کہیں گے مولانا دعا دے رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں، موت کی بات کیوں کر رہے ہیں، زندگی کی بات کریں۔ مشقت، ایسے ہی روزہ بھی مشقت ہے، بھوک رہنا پڑتا ہے، بھوکا رہنا پڑتا ہے، پیاسا رہنا پڑتا ہے، تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، تو اللہ مشقت والے کاموں کو اپنی طرف نسبت نہیں دے رہا۔ اللہ نے واجب قرار دیا مگر وہ کہہ رہا ہے کہ واجب کیا گیا ہے، واجب تو نے کیا ہے یا اللہ، مگر پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کیا گیا ہے۔ فائل اس کے اندر واضح نہیں کیا اللہ نے۔ یہاں پر بھی
اگر موت تم پر ظاہر ہونے لگے تو تصور تو یہ ہوگا کہ شاید بیماری اتنی پکی ہو جائے، عمر اتنی گزر جائے کہ اب یہی طے کر لیا جائے کہ ہاں اب تو موت ہی کا سامنا ہے، اب تو مرنا ہی ہے جی۔ جبکہ ہم میں سے کون ہے جس پر موت حاضر نہیں ہے؟ بالکل صحیح و سالم انسان عین جوانی کی کیفیت میں بھی کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس پر موت حاضر نہیں ہے؟ ہر حال میں موت حاضر ہے، ہر ایک کے لیے موت حاضر ہے۔ جب سب کے لیے موت حاضر ہے تو پھر وصیت بھی سب کے لیے لازم ہے۔ اب یہ یہاں وصیت کا لازم ہونا عزیزان گرامی ایک بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے۔ یاد رہے موت زندگی کا حاصل ہے جی۔ کما تعیشون تموتون، جیسے جیو گے ایسے مرو گے۔ کما تموتون تبعثون، جیسے مرو گے ایسے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ موت زندگی کا حاصل ہے، موت زندگی کا نتیجہ ہے۔ یہ جو من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقط ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا جی۔ حیات جاہلی موت جاہلی کا مقدمہ ہے، موت جاہلی نتیجہ ہے حیات جاہلی کا۔ اگر کسی کی جاہلیت کی موت ہے تو خود بخود اس کی حیات بھی جاہلیت کی ہے۔ وہ اگر کوئی جاہلیت کی موت مرا ہے تو خود بخود وہ جاہلیت کی زندگی جیا ہے، وہ جاہلیت کی زندگی گزار کر دنیا سے جا رہا ہے۔ موت جاہلیت پر موت یعنی جاہلیت پہ زندگی، جاہلیت کی زندگی کا نتیجہ جاہلیت کی موت۔ بہت واضح ہے کہ موت عزیزان گرامی خود ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا بنانا ہے۔ موت کا ذائقہ سب کو چکھنا ہے، مگر کسی کا ذائقہ لذیذ ہے تو کسی کا ذائقہ تلخ ہے۔ وہ تلخ ذائقہ اسی کا ہے جس کی زندگی بھی تلخ گزری ہے۔ خود بخود ہم ہر شخص کو، بیمار آدمی اس کو حلوہ بھی کڑوا لگتا ہے۔ یہ بیمار آدمی کہے گا جی کڑوا ہے، یہ حلوہ ہے، یہ میٹھا ہے، کہ نہیں میرا دہن کڑوا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹھی چیز بھی کڑوی ہو سکتی ہے اور کڑوی چیز بھی میٹھی ہو سکتی ہے۔ وہ سوچ ہے، وہ فکر ہے، وہ عقیدہ ہے جو کڑوی چیز کو میٹھا بنا دیتا ہے اور میٹھی چیز کو کڑوا بنا دیتا ہے۔ ایک صلوات ہدیہ کریں محمد والے۔ لہذا یہ جو موت کا تصور ہے یہ میرے اور آپ کے اپنے ہاتھ میں۔ ہم کیسے مرنا چاہتے ہیں، ہم کیسے مرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ قرآن بھی یہی کہہ کر ہمیں رہنمائی عطا فرما رہا ہے اللہ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار مر مت جانا، مرنا تو مسلمان مرنا۔ مسلمان مرنا میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے جی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں ہے مسلمان مرنا۔ مسلمان جینا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، مسلمان مرنا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جو مسلمان جیے گا وہی مسلمان مرے گا۔ خبردار ماضی کا اچھا کرنا ہنر ہوگا، مگر اس سے زیادہ بڑا ہنر ہے مستقبل کا اچھا بنانا۔ زندگی کا اچھا بنانا بھی ہنر ہے، مگر سب سے بڑا ہنر یہ ہے کہ موت اچھی ہو جائے۔ مجھے یہ بچے جوان محترم افاضل ذرا سہارا دیں کہ کیا ہم سب اپنے کل کی تلاش میں نہیں ہیں؟ ہم سب اپنے کل کی تلاش میں ہیں۔ یہ طالب علم محنت کر رہا ہے، اساتذہ اسے نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا آج پڑھ لو تاکہ کل تمہارا اچھا ہو جائے۔ طالب علموں سے والدین کہتے ہیں، اساتذہ کہتے ہیں بیٹا محنت کر لو کل تمہارا اچھا ہو جائے۔
شاید میں اور آپ مجلس میں بیٹھے بھی اس لیے ہیں کہ کل ہمارا اچھا ہو جائے. ہم نماز جماعت میں بھی شاید اس لیے آتے ہیں کہ ہمارا کل اچھا ہو جائے. ہر شخص اپنے کل کی تلاش میں ہے، اور یہ کل یعنی مستقبل، کل یعنی قبر، کل یعنی برزخ، کل یعنی قیامت، کل یعنی جنت. مجھے نہیں معلوم کہ کس کے کس بڑے نے کل کی ضمانت لی ہے، مگر مجھے پتا ہے کہ میں جسے اپنا امام اول مانتا ہوں اس نے کل کی ضمانت لی ہے. کسی نے نہیں کہا. امام المتقین علی ابن ابی طالب مجھے نہیں معلوم. ہمیں اتنا پتا ہے کہ جن کے ہاتھ میں ہم سب کا کل ہے. کامیاب حکیم دانا وہی ہے کہ وہ اپنا آج ان کے حوالے کر دے کہ جن کے ہاتھ میں اس کا کل ہے. آپ ذرا غور تو فرمائیں. موت واجب ہے، لازم ہے. اب یہاں یہ جو وصیت کا وجوب کا لب و لہجہ ہے کہ وصیت واجب ہے، کہ یہ وجوب، یہ لازم، یہ فرض، یہ کمال کے پہلو کو پہنچا رہا ہے یا حقیقت کے پہلو کو پہنچا رہا ہے؟ یعنی جو وصیت نہیں کر کے گیا وہ کافر مرے گا. اچھا ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں. من ماتا بغیر وصیت ماتا میتتن جاہلیہ. جو مر جائے بغیر وصیت کے وہ جاہلیت کی موت مرا. اسی لب و لہجے کا یہ فرمان بھی ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقط ماتا میتتن جاہلیہ. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا. تو یہ دونوں کیا ایک جیسا ہے؟ یعنی دونوں کا وزن، دونوں کی سنگینی ایک جیسی ہے. جو اپنے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ مرے تو جاہلیت کی موت مرا. جو وصیت کیے بغیر مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا. عزیزان گرامی، ایک نفی کمال کو پہنچا رہا ہے اور ایک نفی حقیقت کو پہنچا رہا ہے. میں اور ذرا اپنے مضمون کو اور روشن کروں. مسئلہ ارشاد ہو رہا ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی مسجد. مسجد کے پڑوسی کی نماز ہی نہیں ہے مگر وہ مسجد میں ہے. مسجد کا پڑوسی اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھے گا. مسجد کے پڑوسی کی نماز ہی نہیں ہے. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی مسجد. مسجد کے پڑوسی کی صلاۃ ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں. لا صلاۃ مگر ہے تو وہ مسجد میں آ کے پڑھے تب اس کی نماز ہوگی. یہ ایک حدیث، اسی مضمون کی ایک اور حدیث، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. اب یہ جو لا صلاۃ ہے اور یہ جو لا صلاۃ ہے، کیا دونوں کا وزن ایک جیسا ہے؟ ایک نفی کمال کو پہنچا رہا ہے، یعنی پڑوسی کا کمال یہ ہے کہ وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے. لیکن وہ مسجد میں نماز پڑھے یا گھر میں نماز پڑھے، سورہ فاتحہ اسے پڑھنی ہے. یہ نفی حقیقت کا بیان ہے. یعنی نماز نہیں ہے، حقیقتاً ہی نماز نہیں ہے، چاہے وہ مسجد میں پڑھ رہا ہو چاہے وہ گھر میں پڑھ رہا ہو. ایسا ہی ہے. لیکن وہاں پر اگر مسجد میں نہیں پڑھے گا تو کمال نہیں ہے نماز کا. نماز کا کمال نہیں ہے. اسی طرح وصیت کیے بغیر اگر دنیا سے جا رہا ہے تو عزیزان گرامی اس کی زندگی کا کمال نہیں ہے. مگر بغیر امام کی معرفت کے جا رہا ہے تو اس کی زندگی ہی نہیں ہے، اس کی حیات ہی نہیں ہے اگر وہ بغیر امام کی معرفت کے دنیا سے جا رہا ہے. لہذا امام کی معرفت اور
حیات کا حسین بنانا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دو مفاہیم ہیں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، تم پر فرض قرار دے دیا گیا ہے کہ اگر تم خیر چھوڑ کر جا رہے ہو تو وصیت کر کے جاؤ۔ مجھے بتائیے، میرے اور آپ کے لیے تو کمال یہ ہو کہ ہم وصیت کر کے جائیں اگر خیر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جب امت کے لیے یہ کمال ہے کہ وہ خیر چھوڑ کے جائے تو وصیت کر کے جائے، تو کیا سرکار دو جہاں پر یہ لازم نہیں تھا کہ وصیت کر کے جاتے؟ یہ سرکار دو جہاں پر پروردگار عالم کی طرف سے لازم تھا، تبھی تو فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے وصیت نہیں کی تو گویا آپ نے زندگی بھر کوئی رسالت کا کام ہی نہیں۔ سرکار دو جہاں وصیت کر کے جا رہے ہیں، اور وصیت بھی ایسی وصیت کر کے جا رہے ہیں جو تمام امت کے لیے قیامت تک کام آنے والی وصیت۔ خیر بھی ایسا خیر ہے، کیا چھوڑ کے گئے سرکار؟ میرے سنی شیعہ بھائی تشریف فرمائے، کیا چھوڑ کر گئے سرکار دو جہاں؟ اسلام، قرآن، دین، اقدار، تہذیب، اللہ کا پیغام، عقیدہ توحید، کون سی چیز ہے جو سرکار دو جہاں نے نہیں چھوڑی؟ کمال بشریت، کمال ابدیت، کمال انسانیت تصور ہی نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ نبی مکرم کی تعلیمات کو تصور میں نہ لایا جائے۔ اتنا کچھ چھوڑ کر گئے۔ ایک کامیاب شخصیت کی مجلس ترحیم میں بہت حسین زندگی گزار کر گئے۔ عزیزان گرامی، کامیابی کے کچھ علائم ہیں، کچھ نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں۔ کامیاب انسان کون ہے؟ سب سے پہلی شرط کامیابی کے لیے، یا سب سے پہلی نشانی کامیاب انسان کی دیکھا جائے، اس کا اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ وہ انسان سچا نہیں ہے، ممبر پہ بیٹھا ہوں اس لیے ذرا زبان ممبر کی اپنی زبان ہے، وہ انسان سچا نہیں ہے جس کے پاس سب کے لیے تو وقت ہو مگر اپنے اللہ کے لیے وقت نہ ہو، اپنے رب کے لیے وقت نہ ہو۔ 24 گھنٹے میں اس کے پاس 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت کا ٹائم ہی اللہ سے بات کرنے کا نہ ملتا ہو۔ اور یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے نماز کا دورانیہ فضیلت کا علیحدہ رکھا ہے اور واجب کی ادائیگی کا دورانیہ بڑا رکھا ہے، تب بھی ٹائم نہیں نکل پایا۔ 2.5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے تک کا بعض اوقات دورانیہ ہے کہ اللہ سے بات کرنے تو آ جاؤ۔ یہ نماز ظہر کا وقت، یہ فجر کا وقت، یہ عصر کا وقت، یہ مغرب عشاء کا وقت، یہ اللہ کے اوقات نہیں ہے۔ اللہ تو کب نہیں ملتا، اللہ کب نہیں ملتا، اللہ تو ہر جگہ ملتا ہے، ہمیشہ ملتا ہے۔ یہ اللہ کی ملاقات کے اوقات نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا نظم ہے جسے نماز کے اوقات کہا جاتا ہے۔ وہ انسان کامیاب انسان نہیں ہے کہ جس کے پاس سب کے لیے تو وقت ہو مگر اپنے رب کے لیے وقت نہ ہو۔ دھیرے سے دھیرے سے کہہ دیتا ہوں، جھوٹا ہے وہ انسان جو کہتا ہے کہ میں بہت بڑا خدمت گزار ہوں، اپنے آپ کو وہ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، مگر دوسری نشانی دیکھا جائے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ سب کے لیے اخلاق بہت اچھا ہے مگر گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہے، یہ انسان بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ منافق کے کوئی سینگ نہیں ہوتے جی، وہ سب کے لیے بہت اچھا ہے مگر گھر والوں کے لیے جلاد ہے۔ گھر میں داخل ہوئے، بیگم صاحبہ نے بچوں کو آواز لگانا شروع کی، ابا آ گئے، ابا آ گئے، چپ ہو جاؤ۔ ابا آئے ہیں یا کوئی سانپ اژدہا آیا ہے؟ ابا کے آنے پہ تو بچوں کو خوشی ہونی چاہیے، لپٹیں چپٹیں، پیار کریں، شفقت دیں لیں، مگر نہیں، گھر میں بڑا آ رہا ہے تو ایک مرتبہ گھبراہٹ، ایک مرتبہ خوف کہ گھر کا بڑا گھر میں آ گیا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہے تو یہ انسان کامیاب انسان نہیں ہے۔ میں اور آپ کون ہیں بھائی؟ ہم میں سے کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے،
مگر ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے جنازے میں سرکار دو جہاں ننگے پیر چل رہے تھے جی، جوتیاں اتار دی سرکار نے. بعد میں فرمایا کہ فرشتوں کے پر میرے پیروں میں آ رہے تھے. اتنے فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہیں. قبر کے قریب کھڑے ہو کے قبر کا معائنہ بھی کیا. آپ نے جنازے کو قبر میں اتروایا. کسی نے کہا کہ یہ کتنا خوش قسمت تھا، اس کے جنازے میں رسول اللہ کا یہ عمل. فرمایا دعا کرو اس پہ فشار قبر نہ ہو، اس لیے کہ اس کا اپنے اہل خانہ سے اخلاق اچھا نہیں ہے. بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ مجھے اور آپ کو، شاید ہم میں سے بھی کوئی ہو، کہ جو بہت میدانوں میں اور بہت سے زاویوں سے بہت کامیاب انسان ہے، مگر یہ والا اس کا پہلو کمزور ہے. بیگم صاحبہ سے اخلاق برا ہے، بچیوں سے اخلاق برا ہے، بہنوں کے ساتھ اخلاق برا ہے. سب سے اچھی طرح بات کرتے ہیں، جیسے ہی بھائی سامنے آئے گا چہرہ اترنا شروع ہو جائے گا. یہ انسان ناکام انسان ہے. تیسرا انسان دیکھا جائے وہ دوستوں کے ساتھ کیسا ہے. دوست ہوتا کون ہے؟ دوست وہ دوست کہلائے گا کہ جو قیامت میں بھی اس عنوان کو محفوظ رکھ سکے. لیکن جس کا یہ عنوان قیامت میں محفوظ نہیں رہ پائے گا وہ دوست نہیں ہے. ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، ہر ساتھ بیٹھنے والا دوست نہیں ہوتا، ہر بغل گیر ہونے والا دوست نہیں ہوتا. دوست وہ ہے کہ جس کی دوستی قیامت میں بھی کام آئے، اور قیامت میں اس دوست کی دوستی کام آئے گی جس نے دنیا میں معصیت کی بنیاد پہ دوستی نہیں کی ہوگی، اطاعت الہی کی بنیاد پہ دوستی کی، اس کی دوستی قیامت میں. جی، یہ دوستوں کے ساتھ کیسا ہے؟ چوتھا عنوان دشمنوں کے ساتھ کیسا ہے؟ بعض لوگوں کو تو میرے عزیزوں، میرے بچوں، جوانوں، دشمنی بھی کرنا نہیں آتی. کیا خوب کسی حکیم کا جملہ ہے جو میں آپ کو عطیہ کر رہا ہوں: بہترین دشمنی یہ ہے کہ انتقام نہ لیا جائے. دشمن کو دائمی عذاب اگر دینا ہے نا، صلوات پڑھے ذرا محمد والے. دشمن کو اگر مسلسل عذاب میں مبتلا کرنا ہے تو بہترین دشمنی یہ ہے کہ دشمن سے بدلہ نہ لیا جائے. وہ اسی میں ہی عذاب میں مبتلا رہے گا کہ یہ مجھ سے بدلہ کیوں نہیں لے رہا، اور اس سے اچھی حکمت و دانائی نہیں ہے. اور پانچواں عنوان وہ یہ ہے کہ جب یہ دنیا سے جا رہا ہے، جو اصلی میرا عنوان تھا آج کی گفتگو کا، جب یہ دنیا سے جا رہا ہے تو کیا چھوڑ کر جا رہا ہے. ان طرح کا خیر انل وصیہ، اگر خیر چھوڑ کر جا رہے ہوں تو وصیت کیسے، یہ خیر کیسے عام ہوگا، یہ خیر کیسے پھیلے گا. خیر کو عام کرنے کے لیے، خیر کو پھیلانے کے لیے خیر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کس کے حوالے کر کے گئی ہیں خیر. اور اب آپ سرکار دو جہاں کی زندگی پر اگر غور کریں تو یہ پانچوں چیزیں سرکار کی زندگی میں کمال پر نظر آتی ہیں. جی، اللہ کے لیے وقت کتنا ہے؟ جی، ہم سے 5 وقت کی نماز بھاری پڑتی ہے. اللہ سب سے کہتا ہے ذرا بستر چھوڑو، مصلی پر آؤ، ذرا آرام چھوڑو، عبادت کو آؤ، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ. اور نبی مکرم سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے میرے مصطفیٰ کبھی آرام بھی کر لیا کرو. تم تو مسلسل میرے سامنے کھڑے رہتے ہو، تمہارے تو پیروں پہ مرہم آ جاتا ہے. اپنے رب کے لیے سرکار دو جہاں اس انداز سے حاضر رہتے ہیں کہ اللہ ان کی عبادت پر فخر کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ، یعنی میں اور آپ کوئی عظمت کی بات سنتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں. اللہ خود اپنے لیے سبحان اللہ جب کہتا ہے جب اپنے بندے کو معراج کرواتا ہے. سبحان الذی اسریٰ، صلوات پڑھے ذرا محمد. جس بندے کی وجہ سے خود اللہ اپنے آپ کو سبحان اللہ کہے، اس کی عبادت کا مقام، اس کی بندگی کا مقام کتنا بلند ہے. اور پھر ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو سرکار کی زندگی میں گھر والوں کے ساتھ جو رویہ ہے،
قربان جائیں عزیزان گرامی، گھر والوں کے ساتھ رویہ ایسا ہے کہ نبی مکرم کی اس زوجہ کا تو کیا کہنا کہ جس کا نام آنے پہ سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، جن کے نام پر جانوروں کو ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کو گوشت بھجوایا کرتے تھے، جن سے مقایسہ کرنے پہ سرکار دو جہاں فرماتے ہیں خبردار ختیجہ کے ساتھ کسی کو مقایسہ مت کرو۔ ختیجہ نے وہ 3 چیزیں مجھے دی ہیں جو کسی اور زوجہ نے نہیں دی۔ ختیجہ کی وجہ سے میں صاحب اولاد ہوں، ختیجہ سارا مال میرے حوالے کر کے چلی گئی، ختیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ یہ تو یہ بیوی ہیں، آپ ذرا ان بیویوں کی طرف غور کریں کہ جن کے لیے جب سرکار نے ارادہ فرمایا کہ ان کو علیحدہ کر دیں اور ان کے گھر کے بڑوں نے آ کر سرکار سے کہا کہ معاف کر دیں، تو رحمت للعالمین اگر یہ سوچنے پر آمادہ ہو گئے ہوں کہ میں ان کو علیحدہ کر دوں، اور ان کے گھر کے بڑوں نے آ کے کہا ہو کہ یا رسول اللہ معاف کر دیں، تو سرکار کے لیے معاف کرنا کوئی بات ہی نہیں تھی، جی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ حتیٰ اگر کسی کو لے پالک کر لیا ہے، کسی کو اپنا منہ سے بول دیا ہے کہ میرا بیٹا ہے، تو اللہ کو قرآن میں آیات نازل کرنا پڑی کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ اتنا پیار جی 9 سال تک حضرت انس ابن مالک کی والدہ دے گئی تھی سرکار دو جہاں کو یہ بچہ آپ کی خدمت میں رہے گا، 9 سال تک آپ کی خدمت میں رہے گا، آپ اپنے حصے کا کھانا انہیں کھلاتے تھے۔ بکری کا دودھ حضرت کو عزیز تھا اور آپ استعمال فرماتے تھے۔ آپ کبھی سیرت نبی کے اوپر اور شمائل نبی پر اور سرکار کی حیات طیبہ پہ غور کریں تو کون کون سے جانور سرکار نے اپنے ساتھ رکھے، ان میں حضرت کو جو دودھ استعمال کرتے تھے وہ بکری کا استعمال کرتے تھے۔ آپ کے گھر میں بکریاں تھیں جی، تعداد بھی لکھی ہے کہ کتنی بکریاں سرکار کے پاس ہمیشہ یہ تعداد رہتی تھی جی۔ وہ اسے پلا دیتے تھے، انہیں پلا دیتے تھے حضرت انس کو۔ علماء حقہ سے تو سلامتی، بلند ترین سلام گھر والوں کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وآلہ، گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا ہے؟